وہ کوفی تھے جنہوں نے دھوکہ دیا، وہ شیعان علی تھے، وہ حضرت علی کے شیعہ تھے جنہوں نے اصل میں قتل کیا حضرت امام حسین کا۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری چیزیں انسان کی جان کے ساتھ ہوتی ہیں، زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جان کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ مال لٹ گیا، خیر ہے، گاڑی تباہ ہو گئی، شکر ہے جان تو بچ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شکر ہے جان تو بچ گئی، گھر برباد ہو گیا، سیلاب آ گیا، شکر ہے جان بچ گئی۔ جان کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، جائیدادیں لٹ جاتی ہیں، مال لٹ جاتے ہیں، گھر بار اجڑ گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جان کے ساتھ باقی ساری چیزیں ہیں، اور اگر جان نہیں ہے تو باقی چیزوں کا کیا فائدہ؟ گھر بار رہے گا اس کا کیا فائدہ؟ مال جائیداد رہے گی اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن اے حسین ابن علی تیری عظمت پر قربان جائیں، آپ نے اس پورے فلسفے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بندے جان نہیں بھی ہے پھر بھی جہان تیرا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، سب کچھ اجڑ جائے گا، کہاں جائیں گے؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ لٹ کر ہی تو بندہ آباد ہوتا ہے، برباد ہو کر ہی تو بندہ آباد ہوتا ہے، مر کر ہی تو جینے کا لطف آتا ہے۔ یزید سب کچھ بچا کر بھی نہیں بچ سکا۔ دولت کی گیم تھی، پیسے کی گیم تھی، اقتدار کی گیم تھی، اس باطل اقتدار کی خاطر۔ کیا آج نہیں لوگ لڑتے اور مرتے اقتدار کی خاطر؟ کیا آج نہیں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے اقتدار کی خاطر؟ باطل اقتدار کی خاطر ان ظالموں اور بدبختوں نے اولاد رسول کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن وہ سب کچھ بچا کر بھی، وہ اقتدار حاصل کر کے بھی وہ خود کو نہیں بچا سکا۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، اور قیامت تک کے لیے یزید مردہ باد ہی رہے گا۔ لیکن حسین سب کچھ لٹا کر بھی، حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک کے لیے زندہ باد رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سر نگو نہیں کر سکتی۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا، گھر اجڑ گیا، قافلہ اجڑ گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چاہنے والوں کو شہید کر دیا گیا، بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا، اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑوں کے پاؤں تلے ان کو رون دیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، خواتین پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو اسیر بنا دیا گیا، شہداء کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود شہید کا سر نیزے کی نوک پر بھی بلند ہے، اور زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید تیرا سر نیچا ہو گیا، لیکن حسین کا سر آج بھی فخر سے بلند ہے۔ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں اے حسین ابن علی تیری عظمت پر، آپ نے اپنا سر تو ظالم کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا ظالم کے ہاتھ میں۔ اور حدیث پاک ہے بڑی مشہور، من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، پھر وہ اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، اور اگر وہ اپنے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو وہ اپنے دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو مجھے بتائیے، جب ہر طرف ظلم، جبر اور بربریت دندنا رہی تھی، شریعت اسلامیہ کا استہزاء ہو رہا تھا، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور شریعت اسلامیہ کی دجیاں بکھیری جا رہی تھی، اور شراب نوشی کو فروغ دیا جا رہا تھا، عیاشی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا تھا، ایسے حالات میں حسین جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی ہے، آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، کیا وہ اتنے کمزور ایمان والے تھے کہ وہ اس کو دل میں برا جانتے رہتے؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکا اور اس مثال کو رقم کر دیا آپ نے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا کہ یزید خبردار، تجھ جیسے اگر لاکھوں یزید بھی آ جائیں گے،
اور زمانے میں آ کر دن دناتے رہیں گے تو ہر دور میں حسین تیرے سامنے آ جائے گا، لیکن تجھے اسلام کا مذاق نہیں اڑانے دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مسخ نہیں کرنے دے گا۔ خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے، آج 1450 سال گزر گئے، آج بھی من و ان وہی شریعت ہمارے پاس ہے، آج بھی وہی دین ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی، آپ کے اصحاب نے اس پر محنت کی۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق بکواس کرتے ہیں، وہ دین جس کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدا غریباً، جب دین شروع ہوا تو غریب تھا، وسیعود غریباً، ایک وقت آئے گا پھر غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ جب شروع ہوا تو اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کیا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں پتھر مارے گئے اور لہو لہان کیا گیا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹایا جاتا، کیا کیا ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر لٹایا گیا، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بدر میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، احد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہر 10 یوم عاشور کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر آپ خاص طور پر جایا کرتے تھے، ہر 10 محرم الحرام کو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا لہو دے کر انہوں نے دین کو پروان چڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی تشکیل دی اور اس دین کو انہوں نے اس طرح ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن یزید اس دین کی شکل و صورت کو مسخ کرنا چاہتا تھا، لیکن حسین نے کہا کہ خبردار، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنا تن من دھن، اپنا کنبہ، اپنا خاندان سب کچھ قربان کروا دوں گا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے اور آپ کے سامنے اسلام کی شکل و صورت وہ نہیں ہے جو یزید لے کر آیا تھا، وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس لیے کہ حسین نے اس کا دفاع کیا، ایسے نہیں یہ شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، اپنا سر تو دے دیا یزید کے ہاتھ میں، لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں، بیعت نہیں کی اس کے ہاتھ میں، اس کے نظریات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بات ہے کہ نظریہ اصل چیز ہوتی ہے دوستو، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، گھر بار اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لیکن نظریے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اصل چیز نظریہ ہے، نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، نظریے کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہم نے یہ پاکستان اور یہ خطہ لیا ہے، نظریے کی بنیاد پر۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ یہ تو جو انگریز مفکرین ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، وہ ملک کو سمجھتے ہیں، نسب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس پر انحصار کرتے ہیں، اس کو پریفر دیتے ہیں، مال و دولت کو، اپنی جائیدادوں کو۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری کہ مسلمان، تیری تو جمعیت ہی صرف یہ ہے کہ تو اپنے نظریے پر قائم رہے، نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا، اور یزید کو خبردار کر دیا۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہودیت میں تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی خواہشات کے مطابق، ان کے جو پوپ تھے، پادری تھے، ان کے جو راہب تھے، اپنی من مانی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے قوانین گھڑ لیے، اس میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، شریعت ہی پوری تبدیل کر دی، شریعت موسوی۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے،
عیسائیوں نے پورے کے پورے اپنے مذہب کو بھی تبدیل کر دیا، کتابوں کو تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کی کتابیں بنا لی اور اپنی مرضی کے ان کے نام رکھ دیے اور ان میں قوانین بنا لی۔ انہوں نے بھی شریعت عیسوی کو مسخ کر دیا۔ شریعت موسوی مسخ ہو چکی، شریعت عیسوی مسخ ہو چکی، اپنی اصل شکل و صورت برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں حسین ابن علی کوئی نہیں تھا۔ یزید نے اس شریعت کو مٹانے کی کوشش کی، یزید باطل اقتدار پر بیٹھا، اس نے ابن زیاد کو آگے لایا، اس کا باپ زیاد تھا جس کو میدان بدر کے اندر واصل جہنم کر دیا گیا تھا، وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ اپنا نیا دین نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن حسین ابن علی آگے آ گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، قیامت تک کے لیے شریعت وہی رہے گی جو میرے نانا جان لے کر آئے۔